بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان کی ویڈیو دیکھی جس نے بڑے جذبے سے اور ظاہر ہے سچائی کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہم بایو کیمسٹری پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، لیکن ایک سبجیکٹ ہم نہیں پڑھتے، وہ ہے قرآن مجید کا سبق۔ ہم ہر سبجیکٹ، دنیاوی سبجیکٹ پڑھ کر اونچی پوسٹوں پہ جا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، بعض اوقات ہم پرائیویٹ ٹیوشنز بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن شریف کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ہماری گرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ گچھ ضرور کرے گا۔ یہ مسلمانوں کی دینی کتاب ہے، لازمی کتاب ہے، لیکن اسی طرف سے ہم لوگ صرف نظر کرتے ہیں۔ لیکن اس کمزوری کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو شاید ہم ذہن میں نہیں لاتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے دنیاوی سبجیکٹ ہیں جو یونیورسٹی لیول تک جاتے ہیں، جن میں انجینئرنگ بھی آتی ہے، فزکس بھی آتی ہے، اور پوسٹ میڈیکل سبجیکٹس بھی آتے ہیں، سرجری بھی آتی ہے، اور اکنامکس، اور ساتھ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھی آتی ہے، لیکن ان سب کا باقاعدہ امتحان ہوتا ہے بورڈ کی طرف سے، یونیورسٹیوں کی طرف سے، اور خود اسکول میں اگر ہے تو اسکول انتظامیہ کی طرف سے ہر 6 مہینے پر اور ہر سال بعد یہ مختلف ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں، ایگزامس ہوتے رہتے ہیں، سالانہ بورڈ کے یونیورسٹی کے امتحان ہوتے ہیں، جن میں پرسنٹیج ملتی ہے، جن میں گریڈز ملتے ہیں، اور جن کی وجہ سے اگلی کلاسوں میں، اگلی یونیورسٹیوں میں داخلہ آسان ہوتا ہے نسبتاً، اور انسان اپنا کیریئر بنانے کی خاطر آگے بڑھتا ہے۔ موجودہ تعلیمی نظام یا موجودہ دنیاوی نظام نے ماحول اس قسم کا بنایا ہوا ہے کہ انسان فقط اپنے کیریئر کی دھن میں مصروف ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، اسے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتی۔ اس کے نزدیک دین، ایمان، نماز، روزہ، آخرت یہ سب ثانوی چیزیں ہیں، بلکہ تیسرے نمبر کی چیزیں ہیں، جو وقت ملا تو کر لیا، ادا کر لیا، پڑھ لیا، مطالعہ کر لیا، یا شب بیداریاں کر لیں، یا رمضان کے دن آئے تو اللہ نے توفیق دی تو پورے 30 دن کے روزے، ورنہ 10 دن کے یا 7 دن کے روزے ہم وقفے سے ہم کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ثانوی موضوع ہے ہماری زندگی کا۔ یہ پہلو ہے جس پر ہمیں کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے اس پر بھی ہمیں کچھ دیکھ لینا چاہیے۔ اگر قرآن پاک کی تعلیم، اگر دینی تعلیمات کو بھی ان مضامین کی طرح لازمی مضمون قرار دے دیا جائے کہ ہر کلاس میں، خواہ وہ کوئی سی بھی KG سے لے کر یونیورسٹی لیول تک، پوسٹ گریجویٹ لیول تک کوئی سا بھی مضمون ہو، چاہے اکاؤنٹنسی ہو، چاہے اکنامکس ہو، چاہے اوشینالوجی ہو، چاہے جیولوجی ہو، چاہے میتھس ہو، اس کے ساتھ قرآن مجید کا کم سے کم بھی 2 رکوع کا مطالعہ تفسیری اور قواعد کے ساتھ، ان کے الفاظ کی در و بست کے ساتھ، ان کے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی شان و شوکت کے ساتھ، اور شان نزول کے ساتھ، اور پیچھے کے پس منظر جس میں یہ نازل ہوئی تھیں، اس طرح سے کم بھی، زیادہ کا میں مطالبہ نہیں کرتا، زیادہ کی میری تمنا نہیں ہے، لیکن اگر ہر کلاس میں 2 رکعات بھی ہر صورت کی یا منتخب صورت کی طالب علموں کے مطالعے میں، نصاب میں طے کر دیا جائے کہ ان کے بغیر ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اس کے نمبر بھی پرسنٹیج میں اور گریڈ میں گنے جائیں گے جیسے دوسرے مضامین کے نمبر گنے جاتے ہیں، تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پھر ہمارا ہر طالب علم قرآن پاک کا قاری بھی ہوگا، اور تفسیر بھی کر سکے گا، بیان بھی کر سکے گا، اور درس بھی دے سکے گا، یعنی وہ ایک طرح کا دائی بن کے اٹھے گا۔ پھر اس کو اپنے میتھس میں، اور اپنی جغرافی میں، اور اپنے انجینئرنگ میں، اور اس کے اوشینالوجی میں، اور کاسموس میں، خلا کے جتنے بھی تعلیمات، جتنے بھی اسپیشلائزڈ سبجیکٹس ہیں، وہ آنکھوں کا ماہر چشم بن کر ابھرے یا معدے کا ماہر ڈاکٹر بن کر ابھرے، اس کو ہر سبجیکٹ میں قرآن پاک سے کوریلیشن، ایک گہرا تعلق نظر آئے گا۔ پھر وہ دنیاوی لحاظ سے بہک نہیں پائے گا، پھر وہ دنیاوی لحاظ سے محض لالچ کی تمام مریضوں پر، اور اپنے جو دوسرے بزنس ہوں گے اس میں محض پیسے بنانے کی خاطر اپنی توانائیاں صرف نہیں کرے گا، بلکہ وہ آگے اپنے ہر معاملے کو طے کرتے ہوئے لوگوں سے، اداروں سے
پھر حکومت سے وہ پھر خوف خدا اپنے ذہن میں رکھے گا۔ یہ ایک قدرتی طریقہ ہے جس سے انسان کا ذہن تبدیل ہو کر دنیا سے نکل کر آسمان اور جنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر یہی آیتیں ہمیں گناہ کے کاموں میں آگے بڑھنے سے روک سکیں گی، اور یہی آیتیں پھر ہمیں دین کے، نیکی کے، جنت کے کاموں میں آگے بڑھنے میں پروان چلا سکیں گی۔ یہ نقطہ نظر کا فرق ہے۔ ہمارے آج کے کسی بھی تعلیمی اداروں میں قرآن پاک پر بالکل بھی زور نہیں دیا جاتا۔ اس وجہ سے یہ دنیا بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، مطلب پرستی سے پر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور فساد اور دنگا اور شر پسندی اور لادینی اور الحاد ہمارے دلوں میں ایک ایک نوجوان، ایک ایک مرد اور ایک عورت کے جو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں مختلف قسم کی تعلیمات حاصل کر رہا ہے گھر کرتی جا رہی ہے۔ علاج اس کا تبصرہ کرنے والوں، عقل مندوں، دانشوروں، قرآن کے مطالعے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سن رہے تھے گفتگو رضی الدین سید کی۔ یہ تو بہت اچھا